انشاءاللہ تعالیٰ پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 62-63 کی آپ تفسیر سنیں گے۔ تو ان آیات مبارکہ کا شان نزول بھی اسی واقعہ کے ساتھ متعلق ہے جو آپ حضرات نے سن لیا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جب بشر نامی منافق مارا گیا، جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہیں کیا، تو جب وہ سیدنا عمر رضی اللہ کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی ہمارے آدمی نے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو رد نہیں کیا تھا، بلکہ صرف وہ تو اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے تھے تاکہ کوئی صلح کی صورت نکل آئے، ہاں جی، کوئی درمیانی صورت نکل آئے۔ یہ نہیں کہ کوئی فیصلے کو انہوں نے رد کرنا تھا، مقصد یہ تھا کہ وہاں تو قانونی فیصلہ ہوا تو وہ چاہتے تھے کہ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی صلح کی شکل بن جائے، دونوں آپس میں کوئی صلح کر لیں، راضی نامہ کر لیں، ہیں جی، تو قانونی فیصلہ وہ تھا اور یہ صلح نامہ کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پر یہ 2-3 آیات اتاری اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے احوال جانتے ہیں جی، یہ بات کسی اور کے سامنے کہی جائے تو ممکن ہے وہ قبول کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے احوال کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا تھا، اس کے دل میں نفاق تھا، اس کے دل میں کفر تھا، اس نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہیں کیا، تو اس کا قتل کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے حلال تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بدلہ نہیں دلوایا گیا، یعنی قصاص نہیں دلوایا گیا، کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں تھا، صرف وہ منافق تھا، اوپر سے اسلام کا دعویٰ کر رہا تھا، اس کے دل میں قطعاً اسلام نہیں تھا۔ تو ارشاد فرمایا کہ پھر اس طرح کی قسمیں اٹھاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے۔ تو ساتھ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو آئندہ جو منافقین ہیں نا، ان کے حوالے سے ایک یہ سبق دیا گیا کہ آپ نے ان سے درگزر کرنا ہے، ان سے درگزر کرنا ہے، تو آپ نے ان کا زیادہ پیچھا نہیں کرنا، ان سے درگزر کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو سمجھانا بھی ہے، وعظہم، ٹھیک ہے، ان کو واعظ و نصیحت بھی کرنی ہے، ممکن ہے سمجھ آئے، ٹھیک ہے، اور ان کو بات سمجھ آ جائے اور اسلام کی سچائی نے سمجھ آ جائے، اپنی آخرت کا فائدہ انہیں سمجھ آ جائے، تو ان کو واعظ و نصیحت آپ نے کرتے رہنا ہے۔ اب یہ ایک چھوٹی سی بات سمجھیں، دیکھیں یہ منافقین ہیں جن کے نفاق کے بارے میں اللہ کو علم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے درگزر کریں، اور لیکن ان کو واعظ و نصیحت آپ کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں۔ تو اب دیکھو نا، منافقین وہ بھی واعظ و نصیحت کے محتاج ہیں، تو اس سے آپ سمجھیں کہ جو مسلمان ہے جی، کلمہ پڑھنے والا ہے، عملی طور پر اس میں کمزوری ہے، اس کو کتنی زیادہ واعظ و نصیحت کی ضرورت ہوگی، نہیں سمجھ آئی؟ تو مسلمان جو ہوتا ہے نا، تو ظاہر بات ہے دنیا میں رہتا ہے، دنیا کے دھندوں میں، کام کاج میں، چیزوں میں رہ کے اس کے دل پر گرد و غبار آ جاتا ہے، اس کے دل کے اوپر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ جب اسے قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی جاتی ہیں، آپ نبی علیہ السلام کا فرمان سنایا جاتا ہے، قبر آخرت کی بات سنائی جاتی ہے، تو پھر اس کے دل پر ایک چوٹ سی لگتی ہے اور اس کا وہ پردہ ہٹتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بات اس کے دل پر ایسی اثر کر جاتی ہے، اس کی پوری زندگی کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ کے اندر اس طرح کے لاکھوں واقعات موجود ہیں۔ تو واعظ و نصیحت کی ضرورت ہے جی، اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ ضرور کسی نہ کسی عالم دین کے، کسی اللہ کے ولی کے روزانہ تھوڑا تھوڑا بیان سنیں جی، پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں کیسے انقلاب آتا ہے۔ ورنہ جب انسان دین کی بات نہ سنے، قبر آخرت کی بات نہ سنے، صبح سے لے کر شام تک دنیا کی باتیں سنے، دنیا کی چیزیں دیکھے جی، دنیا کے لیے ہی فکر کرے، تو پھر آہستہ آہستہ انسان دین سے بہت دور چلا جاتا ہے جی۔ تو بس اوقات پھر شیطان اس کے اوپر پورا ہیوی ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان جو ہے نا وہ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ دینی محفلیں اور یہ جو ہوتی ہیں نا بڑی کارآمد ہوتی ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا کہ علماء کی محفلوں میں بیٹھا کرو، اللہ تعالیٰ علماء کی حکمت کی باتوں کی وجہ سے مردہ دلوں کو اللہ پاک اس طرح زندہ کرتے ہیں جس طرح بارش کے پانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ فرما دیتے ہیں جی۔ تو اس لیے یہ دینی محفلیں، یہ دینی مجلسیں، یہ درس قرآن کی محفلیں یہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں، اور مسلمان خود اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے یہ باتیں سنا کرے۔ تو اس کے بعد ارشاد فرمایا وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور انہیں بات بھی کام کی کہنی ہے، جو ضرورت کی بات ہے وہ ان کو بتائیں، ٹھیک ہے، جو ضرورت کی بات نہیں وہ ان کے سامنے نہ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی بات کریں کہ جس سے ان کو نفع ہو، جس سے ان کو فائدہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرمایا منافقین، ان کو واعظ و نصیحت بھی کرنی ہے اور فائدے کی بات ان کو بتانی ہے۔ اب آپ حضرات بھی یہ سمجھتے ہوں گے کہ بسا اوقات محفلیں ہوتی ہیں، یہ جلسے ہوتے ہیں، تو اس میں بعض واعظ اور خطیب ایسے آ جاتے ہیں بیان کرنے والے، تو چاہے تو پورا گھنٹے لوگوں کو ہنساتے رہیں، نہیں سمجھے، کھچا مار مار کے تو پورا جناب وہ پورا ٹائم ضائع کر دیں گے، کام کی بات کوئی بھی نہیں بتائیں گے، کوئی ادھر سے بات پکڑیں گے، کوئی ادھر سے بات۔ تو مطلب مجمع کو وہ بات بتانی چاہیے جس کی انہیں ضرورت ہو۔ اور بعض شر پسند خطیب بھی ہوتے ہیں، دیکھو بیان کریں گے فوتگی کے موقع پر، فوتگی کا موقع ہے تو کسی نے بلا لیا بھی بیان کر دو، اچھا جی آج بھی، تو انہیں چاہیے نا لوگ جمع ہوئے ہیں،
فوتگی کا موقع ہے، کوئی بندہ فوت ہو گیا، جنازے کا موقع ہے، لوگ جنازے پر کھڑے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہاں پر وہ ایسی بات کریں کہ جس سے لوگوں کے دل میں موت کی فکر پیدا ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو. تو وہاں پر کیا کریں گے؟ دوسرے مسئلوں کو اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، اپنے نمبر بنانے کے لیے ہیں جی، کبھی کہیں گے جی فلاں مولانا صاحب نے یہ لکھا ہے، فلاں مولانا صاحب نے یہ کہا ہے، فلاں مولانا صاحب نے یہ کہا ہے، تو شر پسندی کی باتیں کریں گے. بعض چاہے تو پورا وہ بیان جو ہے نا وہ تیسرے کے ثابت کرنے کے اوپر لگا دیں، ہیں جی 11ویں ثابت کرنے کے اوپر پورا بیان لگا دیں. بھائی لوگوں کو کیا ملا جی؟ جس طرح کہ وہ خالی ہاتھ ہے، خالی ہاتھ چلے گئے، ان کو کیا ملا؟ تو بعض شر پسند خطیب ہوتے ہیں، بعض شغلی ہوتے ہیں، پورا بیان جو ہے نا ضائع کر دیتے ہیں، ٹائم پورا ضائع کر دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ پاک نے یہ نصیحت فرمائی کہ آپ ان کو ایسی بات کریں جس سے ان کو کیا ہو؟ فائدہ. قولم بلیغا، بلیغ کہتے ہیں جو فائدہ مند بات ہو، جس کی بندے کو بات سن کے کوئی اسے فائدہ حاصل ہو، کوئی عقیدے کے اعتبار سے یا عمل کے اعتبار سے اسے کوئی فائدہ حاصل ہو. باقی فرمایا اس کا جواب یہ دے دیا گیا کہ ابھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو آئے تھے تاکہ کوئی صلح کی صورت نکل آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے بھی جتنے نبی رسول آئے ہیں اور یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ان کو ہم نے اسی وجہ سے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ لوگ اللہ کا حکم سمجھ کے ان کی بات مانیں. لیطاع بإذن اللہ، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا تھا، کیونکہ ان کی اطاعت کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ. فرمایا ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں نا وہ اس وجہ سے نہیں بھیجے کہ آپ صرف ان سے بات سن لیں اور یہ کہ جی ہم تو دوسری طرف گئے ہیں صلح نکالنے کے لیے. جو نبی نے فیصلہ کر دیا اس کو قبول کرو، کیونکہ نبی اور پیغمبروں کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ لوگ ان کی کیا کریں؟ اطاعت کریں، ان کی بات مانیں. تو جب کسی آدمی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو رد کر دیا، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ بندہ مومن ہے اور مسلمان ہے. بلکہ آگے آپ سنیں گے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اپنے دل سے قبول نہ کر لیں. صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ اپنے دل سے قبول نہ کر لیں، اس وقت تک لوگ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتے. اب دیکھو میرے بھائیوں، کتنے لوگ ایسے ہیں آج ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھائی ہیں، مسلمان ہیں ہمارے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی شریعت کی بات آتی ہے، کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات آتی ہے، کوئی دین اور شریعت کی بات آتی ہے، تو وہ ہیلے بہانوں سے، مختلف ہیلے بہانوں سے اس کا انکار کر دیتے ہیں. بات سمجھا رہی ہے؟ صاف طور پر انکار کا لفظ نہیں بولتے کہ ہم منکر ہیں، لیکن آگے سے اس کو قبول نہ کرنا، اس کو اپنی زندگی میں نہ لانا، یہ اس بات ان کے عمل سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انہیں یہ چیز قبول نہیں ہے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے کہ انسان کلمہ بھی پڑھے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو قبول نہ کرے. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے دل میں ایمان نہیں ہے. ابھی انشاءاللہ آپ ترجمہ سنیں گے، ساتھ جو بات رہے گی وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، پس کیا حالت ہوتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے، جیسے ان کا بندہ مارا گیا تھا بشر نامی اور عمر رضی اللہ کے ہاتھوں. تو ثم جاؤک، پھر آپ کے پاس آ جاتے ہیں، یحلفون، قسمیں اٹھاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ یحلفون باللہ، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ان اردنا الا احسان و توفیقا، ہمارا ارادہ تو تھا بہتری کا اور آپس میں کوئی صلح صفائی کا. جی تو ہم جو عمر رضی کے پاس گیا ہمارا بندہ، تو اس کا مقصد کیا تھا کہ کوئی صلح کی شکل نکل آئے، کوئی درمیانی شکل نکل آئے، کوئی نبی کے فیصلے کو رد کرنا نہیں تھا، ہمارا تو یہ تھا، ارادہ یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. اب ایک چھوٹی سی بات سنیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقین کے بارے میں واضح فرما دیا کہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں نا، یہ بات یہ اوپر سے کہہ رہے تھے، ان کے دل میں اور تھا. تو اللہ جانتے تھے ان کے دل میں کیا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو نا وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے قصاص نہیں دلوایا کہ یہ مسلمان نہیں تھے. لیکن جب صحابہ کرام کی باری آتی ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ارشاد فرماتے ہیں، جب انہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی صلح حدیبیہ کے موقع پر اور یہ کہا کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تقوی ان کے ساتھ لازم کر دیا. کیا کر دیا؟ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ. ہاں جی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا اور ان کے دلوں میں صرف تقویٰ پایا، اور تقویٰ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کر دیا؟ لازم کر دیا. وہاں صحابہ کے اخلاص کی اللہ نے گواہی دی، اور یہاں منافقوں کے نفاق کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی. ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ کو تو کامل علم ہے. پھر فرمایا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے درگزر کریں، وَعِظْهُمْ، اور انہیں نصیحت کرتے رہیں، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کے بارے میں انہیں فائدے کی بات کہتے رہیں، فائدے کی بات کہتے رہیں، انہیں سمجھاتے رہیں. ٹھیک ہے. اور ایک تفسیر یہ بھی لکھی ہے حضرات مفسرین نے کہ انہیں الگ کر کے سمجھائیں.
اگر کوئی آپ پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کا عمل نفاق والا ہے، منافقت والا ہے، تو اسے علیحدہ کر کے سمجھائیں، کیونکہ مجمع میں اگر کسی کو کوئی اس طرح کی بات کی جائے تو اس کی اصلاح بہت کم ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ اس کو علیحدہ کر کے اگر سمجھایا جائے کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے، اس سے آپ اپنی اصلاح کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اچھے انداز میں اس کو سمجھایا جائے تو اس سے آدمی کو کیا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ مجمع کے سامنے بندہ اس کی جو نا ٹوکے، تو اس سے بندے کی اصلاح بہت کم ہوتی ہے۔ پھر فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہاں اس میں ایک بات ضرور ہے کہ توبہ اگر بندے نے گناہ خفیہ کیا ہے تو خفیہ توبہ کرے، اس کو معافی ہو جائے گی، اگر اعلانیہ گناہ کیا ہے تو اس کی توبہ بھی اعلانیہ کرنی ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جیسے بعض واعظ خطیب ہوتے ہیں نا، تو بعض اوقات جوش کے اندر بیان کے اندر کسی مقدس شخص کی توہین کر جاتے ہیں اور بعد میں پھر کہہ دیتے ہیں جی ہم توبہ کرتے ہیں۔ توبہ بھی اعلانیہ کریں، نہیں سمجھے؟ جیسے اعلانیہ ان کا بیان ریکارڈ ہو رہا تھا اور اعلانیہ طور پر انہوں نے گستاخی کی، تو پھر اعلانیہ توبہ بھی کریں تاکہ سب تک آواز پہنچے، نہیں سمجھ آئی؟ جو گانے والے ہوتے ہیں، فلمیں بنانے والے، بعض زندگی کے کسی موڑ پر توبہ کر لیتے ہیں، تو توبہ اعلانیہ ریکارڈ کروائیں کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے، جتنا بھی یہ گناہ پھیلایا ہے، اس کے ہم ذمہ دار ہیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور کوئی بندہ آج کے بعد ہماری فلم ڈرامہ نہ دیکھے۔ یہ مجمع میں سب کے سامنے اپنی توبہ ریکارڈ کروائیں، ورنہ وہ جو بندہ اعلانیہ گناہ کرے اس کی توبہ بھی اعلانیہ ہونی چاہیے، اور خفیہ گناہ کرے تو اس کی توبہ بھی خفیہ ہونی چاہیے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ اس لیے تاکہ لوگ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔